الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے وہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور حدیث کی روشنی کے اندر چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہیں کہ انسان جیسی زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کو موت بھی ویسی ہی عطا کرے گا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ روزانہ ہم کسی نہ کسی فوتگی کا اعلان سنتے ہیں، اور عجیب کوئی اتفاق بھی ہے کہ اس موسم کے اندر شادی بیاہ کا سلسلہ بھی عروج پکڑ لیتا ہے، اور اسی طرح فوتگیاں بھی بہت زیادہ ہوتی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر خوشی کا سما ہے اور ساتھ والے گھر کے اندر ماتم بچھا ہوا ہے۔ اسی کا نام دنیا ہے اور یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کی تشریح مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر چند ایک باتیں جو عرض کی ہیں مختصراً فرمایا کہ جو آخرت کی فکر ہے یہ سارے غموں کا علاج ہے۔ فکر آخرت سارے غموں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ایک اور بات جو حضرت نے لکھی ہے، فرمایا کہ دنیا کی عیش ہو، راحت ہو، سکون ہو، سہولت ہو، یہ بھی عارضی ہے، اور اگر کوئی کسی پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر، بیماری کے اندر ہے تو یہ بھی عارضی ہے۔ دونوں حالتیں عارضی ہیں، اس لیے
نہ تو پریشانی والا اتنا پریشان ہو کہ وہ اللہ سے ہی نا امید ہو جائے، اور خوشی والا ایسے تکبر کے اندر نہ آئے کہ وہ اللہ کو ہی بھول جائے۔ اگر آج اس کے اوپر خوشی ہے تو یا تو بعض اوقات دنیا میں یہ خوشی غم میں تبدیل ہو جاتی، یا اگر دنیا کی زندگی تو اس کی عیش و عشرت کے ساتھ گزر بھی گئی تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بندہ بھی انکاری نہیں۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی مذہب والے کا اس میں اختلاف نہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی ذی روح ہے، سانس لینے والا ہے، ایک نہ ایک دن وہ موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمہارے ان اعمال، ان کا جو بدلہ ہے، جزا اور سزا ہے، حساب اور کتاب ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں یہ ہو کر رہے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور یہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی اللہ پاک نے ذکر فرما دی۔ ایک معیار وہ ہے جو دنیا والوں نے بنایا ہوا ہے کامیابی اور ناکامی کا، ایک معیار میرے رب نے بیان کر دی۔ دنیا والے کامیاب کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور دنیا والے ناکام کس کو سمجھتے ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کون کامیاب ہے اور اللہ کے ہاں کون ناکام ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ رب کے ہاں کامیابی کا معیار دنیا کا نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ عیش و عشرت ہے۔ دنیا کے اندر کسی چیز کو اللہ نے معیار نہیں بنایا کامیابی کا نہ ناکامی کا۔ اللہ پاک نے معیار بنایا ہے تو فرمایا جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا۔ اور آگے اللہ پاک نے دنیا کی حقیقت ذکر فرمائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں، ایک امتحان ہے۔ اللہ پاک کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ کسی کو صحت دی تب بھی امتحان ہے، کسی کو بیماری میں مبتلا کیا تب بھی امتحان ہے، کسی کو غربت میں رکھا تب بھی امتحان ہے، کسی کو مال و دولت دے دیا تب بھی امتحان ہے، اور سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کا اندازہ پھر ہمیں ہو جاتا ہے جب ہمارے سامنے ہمارا کوئی عزیز ہماری لاکھ کوششوں کے بعد، ہمارے لاکھ علاج کے بعد، ہمارے لاکھوں روپے اس پر خرچ کرنے کے بعد کوئی ہم سے چھین کر لے جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آخر میں ڈاکٹر بھی بے بس ہو جاتا ہے، طبیب بھی بے بس ہو جاتا ہے، گھر والے بھی بے بس ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے ہی پیارے کو اپنے ہی ہاتھوں سے اس منو مٹی کے دفن کر کے آ جاتے، جس کے ایک اشارے پر سارے لائن حاضر ہو جاتے تھے، جس کی ایک آواز پر گھر والے کانپ جاتے تھے، اور ایسے ایسے ظالم جابر بادشاہ گزرے ہیں جو اپنے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ موت کے وقت آ کر سب ختم، سب تکبر، ان کا جاہ و جلال، ان کا غرور، ان کی عزت سب ختم۔ اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان۔ حقیقت یہی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ موضوع
جس حالت میں زندگی گزارو گے اللہ اسی حالت میں موت دے گا، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ایسی تمہاری موت ہوگی۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث صحیح مسلم کی، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اللہ پاک پھر اٹھائے گا بھی اسی حالت کے اندر جس حالت میں موت ہوئی ہوگی، دوبارہ اللہ پاک اس حالت کے اندر اٹھائے گا جس حالت میں اس کی موت آئی ہوگی۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جیسی زندگی ویسی موت، تو مشکات شریف کی شرح ہے مرکات مولا علی قاری رحمہ اللہ، اس کے اندر ایک قول لے کر آئے ہیں، اگرچہ اس کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی ہے، لیکن مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ایسی تمہاری موت ہوگی، اور جس حالت میں موت ہوگی اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور ایک روایت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں سورہ آل عمران کی تشریح کے اندر لے کر آئے ہیں، اور مفتی شفیع صاحب نے وہاں پر اس کی نسبت حضور کی طرف کی ہے۔ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، جس طرح زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جیسی زندگی ہوگی اسی حالت کے اندر موت آئے گی۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے آگے ایک اور بات ذکر کی کہ جن روایات اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی بڑی اچھی گزری ہوگی، لیکن آخر کے اندر اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے گا کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا اس حدیث کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ لو۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے جو نیک اعمال زندگی کے اندر کیے تھے ان اعمال کے اندر پختگی اور اخلاص نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کی موت پھر صحیح حالت کے اندر نہیں آئی۔ ورنہ حضرت نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر کہ جس آدمی کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اس کی نیت اسلام کے اوپر زندگی گزارنے کا عزم کر چکا ہو، اس کے مطابق عمل کرتا ہو، حضرت فرماتے انشاءاللہ اس کی موت بھی اسلام ہی کے اوپر آئے گی۔ اور اگر کسی کی خاتمہ جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے تو فرمایا اس کے خاتمے کا دار و مدار اس کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے۔ اس پر میں نے آگے تفصیلی کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، تو اس لیے میں نے عرض کیا حضرات علماء لکھتے ہیں اس موت کے بارے میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیسے دور کر سکتے ہیں؟ فرمایا موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ اترتا ہے۔ اب ہماری مجالس میں موت کے تذکرے ہی نہیں ہوتے ہیں، کہتے جی کوئی اچھی بات کرو، کوئی خوشی کی بات کرو، موت کو کیوں یاد کرتے ہو؟ کوئی مرد اپنی بیوی کے سامنے موت کا تذکرہ کر لے، وہ کہتے نہیں میرے سامنے مرنے کی باتیں نہ کرو۔ بیوی اپنے خاوند کے سامنے مرنے کا تذکرہ کر رہے، کہتا ہے جی میرے سامنے مرنے کی باتیں نہ کرو۔ بھائی جب دنیا کے اندر ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، دو چیزیں سب جس کو مانتے ہیں، موت آئے گی ضرور آئے گی، اور دوسری بات کہ موت آئے گی اچانک آئے گی۔ جب سب ان دو چیزوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں مانتے بھی ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ پھر اس کے لیے تیاری کتنی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی موت کی بات نہ کرو، کوئی خوشی کی بات کرو۔ ایک ایسی چیز کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں جس کو جھٹلانا جو ہے میں نے عرض کیا دنیا کا کوئی مذہب اس کو جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ تو علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا جب بندہ پیدا ہوا اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے؟
نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، پھر اقامت کب ہوتی ہے؟ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، درمیان کے اندر کم از کم 15 منٹ کا عام طور پر فرق ہوتا ہے۔ گویا کہ اشارہ ہے کہ اے انسان تیری زندگی ایسی ہے، بس جتنا اذان اور اقامت کے درمیان وقت مختصر ہے ایسی ہی تیری زندگی بھی مختصر ہے، چاہے سینکڑوں سال ہی کیوں نہ ہو جائیں لیکن وہ ایسے گزرے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا اللہ نے آپ کو لمبی زندگی دی، کیسے گزری؟ علماء نے لکھا ہے 1400 سال سے اوپر زندگی تھی، عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، 1400 سال سے زیادہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا جیسے ایک مکان ہو اور اس کے 2 کمرے ہوں، 2 دروازے ہوں، ایک مکان ہو اس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے بندہ داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل جائے، میری زندگی ایسے گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ہماری امت کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی من بین 60 الی 70، فرمایا میری امت کی جو عمریں ہیں زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 کے درمیان ہے بس۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال تو ان کی تبلیغ کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا 1400 سال سے زیادہ عمر، اور کیا فرما رہے، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، اتنی حقیقت۔ اس لیے علماء نے لکھا اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب بس نماز باقی ہے، اور نماز وہ نماز جنازہ، اسی لیے نماز جنازہ میں نہ اذان ہے نہ اقامت، وہ ہو چکی، اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی۔ تو میں نے عرض کیا کہ مختصراً وقت کے لیے انسان دنیا کے اندر آیا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ اپنا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، یہ شروع میں بڑے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ فرمایا تجارت کے لیے ایک علاقے کے اندر گیا، کسی نے کہا فلاں جگہ بادشاہ آ رہا ہے، میں بھی چلا گیا، لوگوں کا ہجوم ہے، دیکھا ایک قبر کے گرد بادشاہ آیا اور اس کے گرد گھوما، پھر اس کے بعد وزراء، پھر فوج، پھر طبیب، میں سارا منظر دیکھ رہا، پھر وہ بیٹھے دعائیں کی، روئے۔ میں نے کہا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ بادشاہ کے بیٹی کی ہے۔ کہا یہ کیسا عمل اس نے کیا ہے؟ کہا یہ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا، اور اس نے کہا میرے بعد یہ میرا ولیعہد ہوگا، اللہ کی کرنی ایسی کہ وہ اس کی زندگی میں فوت ہو گیا، اب اس کی قبر کے اوپر آتا ہے اور اس کو یہ باور کرواتا ہے اور لوگوں کو یہ دکھاتا ہے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کرتا ہے، بیٹا اگر تمہیں میں موت سے بچا سکتا، میری بادشاہت بچا سکتی، میں بادشاہ یہاں موجود ہوں، نہیں بچا سکا، وزیر بچا سکتے نہیں بچا سکے، وہ یہاں موجود ہیں، اگر میری فوج تیری حفاظت کر سکتی تو میری فوج موجود ہے، وہ بھی تیری حفاظت نہیں کر سکی، اور اگر تیرے طبیب اور ڈاکٹر تجھے بچا سکتے، سارے اطباء یہاں جمع ہیں، وہ بھی تجھے نہیں بچا سکے۔ اس سے پتہ چلا موت ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے کسی بندے کو بھاگ نہیں سکتا اور نہ کوئی بندہ اسے چھپ سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں موت تمہیں آ کر رہے گی، تم جس قسم کی جگہ کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، بڑے بڑے قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، لیکن جو ہے فرمایا موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس حالت کے اندر موت زندگی گزرے گی اسی حالت کے اندر جو ہے نا جی، اب لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے جی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی اپنی مرضی کر لوں، ابھی اچھل کود کر لوں، بڑھاپے میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، داڑھی سفید ہوگی دیکھیں گے، نظر کمزور ہوگی دیکھیں گے، قوا جب طاقت نہیں رہے گی پھر دیکھیں گے، پھر ہمارا اور کیا کام ہوگا، ہم نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے، ہم نے مسجد میں ہی بیٹھنا ہے، ہم نے تسبیح ہاتھ میں لینی ہے، ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ جو 50 سال 40 سال 30 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے، یہ کہاں جائیں گی؟ اس حالت میں موت آ گئی، نوجوانوں کو موت نہیں آ رہی، کتنے نوجوان روزانہ دنیا سے جا رہے ہیں،
تو یہ جوانی کا جو دھوکہ ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کہتے ہیں مجھے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری صحت ہے، ابھی تو میری اتنی عمر نہیں ہے، مجھے تو کوئی بیماری بھی نہیں ہے. تو جو دنیا میں جا رہے ہیں سارے بیمار جا رہے ہیں، صحت والا کوئی نہیں جا رہا. اس لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. تو میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں اس حوالے سے کہ نیک لوگوں کو اللہ پاک جب ان کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے تو اللہ پاک ان کو موت بھی کیسی عطا کرتے. امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ 194 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. ان کا واقعہ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے. فرمایا جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے پاس ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی اور ان کی بیٹی رو رہی ہے اور پریشان ہے. وہ اللہ والوں کی بیٹیاں تھیں، وہ کوئی ماتم نہیں کر رہی تھی، وہ یہ نہیں شور مچا رہی تھی کہ ابا جان آپ جائیں گے تو میرا کیا بنے گا. آج رونے والوں کا رونا کیا ہوتا ہے، بیوی رو رہی ہوتی ہے تو جائے گا میرا کیا بنے گا، تو گیا تیرے بچوں کا کیا بنے گا. بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا تو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ تو آگے قبر میں جا رہے تیرا کیا بنے گا. موت کے وقت بھی ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی، بیوی کو اپنی فکر ہے، بچوں کو اپنی فکر ہے، رشتہ داروں کو اپنی فکر ہے. لیکن ان کی بیٹی نے یہ نہیں کہا، ان کی بیٹی نے کہا ابا جان آگے حالات بڑے سخت ہیں، قبر کا معاملہ ہے، سفر بڑا طویل ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے. امام ابو بکر عیاش رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹی فکر نہ کر، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جس کمرے کے اندر تو بیٹھی ہوئی ہے، جس کمرے کے اندر فرمایا کہ تو جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، اس کمرے کے اندر میں نے جو ہے اللہ پاک کے ساتھ جو معاملہ کیا، جو عبادت کی وہ تو ایک طرف ہے، لیکن 30 سال سے میرا یہ معمول رہا ہے، میں نے اس کمرے میں روزانہ ایک قرآن پاک کا روزانہ ختم کیا ہے 30 سال سے. اور فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے میرے اوپر رحم فرمائے گا اور روح قبض ہوگی. تو میں نے عرض کیا کہ جب جو ہے جس حالت کے اندر انسان کی زندگی گزری ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے، پوری ایک منزل جب تلاوت کی اسی دوران پھر ان کی روح بھی قبض ہوگی. زندگی بھی تلاوت کرتے ہوئے گزری اور موت کے وقت بھی اللہ پاک نے زبان پر قرآن کو جاری فرمایا. لہٰذا اسی طرح امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ 264 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور ان کی جو ہے واقعہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے. بہت بڑے محدث تھے، اللہ پاک نے ایسا حافظہ دیا ہوا تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ صحیح حدیثیں ہیں، 7 لاکھ. ان 7 لاکھ میں سے 6 لاکھ حدیثیں اس نوجوان کو زبانی یاد. امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ اتنا بڑا حافظہ. اور یہ خود فرماتے تھے کہ میں نے وہ حدیثیں جن صفوں کے اوپر، جس کتاب کے اوپر، جس لائن کے اندر جو حدیث لکھی ہوئی ہے مجھے وہ لائن بھی یاد ہے، مجھے وہ حدیث بھی یاد ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ حدیث میں نے سب کتاب کے کس صفحے کے اندر لکھی ہوئی. ان کا ایک اور واقعہ بھی ان کے حافظے کا آپ کو علم ہوگا کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا. فرمایا ایک دفعہ پڑھا رہے ہیں، شاگرد بیٹھا ہوا ہے، سبق لمبا ہو گیا، دیر ہو گئی شاگرد کو گھر جاتے ہوئے. اب جب وہ گھر گیا تو گھر میں جا کر جو ہے نا جی بیوی نے کہا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا استاد کا سبق زیادہ ہو گیا. تو وہی بات ہے، جتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو جائے، جتنا بڑا، تو اس نے تو نہیں ماننا ہے، وہ تو بیوی ہے. اور اس نے کہا تجھے بھی کچھ نہیں آتا اور تمہارے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے اپنے استاد کے اوپر غیرت کی اور غصے میں آ کر قسم اٹھائی. میں نے کہا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہ ہوئی تو تمہیں 3 طلاق. اب جب بعد میں تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا میں نے کہا یہ میں نے کیسی قسم اٹھا لی، اب پتہ نہیں میرے استاد کو اتنی حدیثیں آتی بھی ہیں یا نہیں.
اسی پریشانی کے عالم میں امام ابو زرعہ کے پاس گئے، فرمایا حضرت میں نے تو اس طرح قسم اٹھا لی ہے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری بیوی کو تو طلاق ہو گئی ہے۔ تو حضرت مسکرائے، کتاب میں لکھا، فرمایا کہ حضرت امام ابو زرعہ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، اپنی بیوی اپنے پاس رکھو، 1,00,000 حدیثیں تو مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح تمہیں سورہ اخلاص یاد ہوتی۔ یہ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ ساری زندگی کس میں گزری؟ قال اللہ قال رسول میں گزری۔ میں نے عرض کیا جیسی زندگی ایسی موت۔ فرمایا جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے پاس ان کے جو ہے نا بڑے بڑے شاگرد، ان میں امام ابو مسلم، امام ابو حاتم رحمہ اللہ، بڑے بڑے شاگرد بیٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، حضرت جو ہے نزع کے عالم میں ہے، بے ہوشی طاری ہے۔ فرمایا کہ حضور نے تو فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے جو تمہارے قریب المرگ ہوتے ہیں ان کو کلمے کی تلقین کیا کرو، یعنی ان کو کلمہ کہلوایا کرو جب ان کی نزع کا عالم ہو۔ تو اب ہم کلمہ پڑھیں کیا کریں؟ اب استاد کو ہم کیسے کہیں کہ جی آپ بھی ہمارے ساتھ کلمہ پڑھیں؟ ان کی ساری زندگی حدیث پڑھاتے گزری، ہم نے تو انہی سے حدیثیں سنی ہیں۔ تو وہ 3 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تینوں نے مشورہ کیا۔ تاریخ بغداد کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس حدیث کی ہم سند پڑھتے ہیں۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ سند اس کو کہتے ہیں کہ جو راوی ہوتے ہیں نا، جو حدیث نقل کرنے والے ہوتے ہیں، عن فلاں، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے حضور سے سنا، اس کو سند کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم حدیث نہیں پڑھیں گے، ہم صرف سند پڑھیں گے، استاد کو خود بخود یاد آ جائے گا۔ ایک نے سند پڑھی، دوسرے نے سند پڑھی، تیسرے نے پڑھی۔ اب امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ بے ہوشی کے عالم کے اندر تھے، ساری زندگی قال رسول میں گزری، تو جب وہ صرف سند پڑھی تو حضرت جو ہے فرمایا کہ ان کو وہ پوری حدیث انہوں نے سند پڑھ کر چھوڑ دی۔ انہوں نے جو ہے نا آخر جو ہے اس کو کیا، فرمایا عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت معاذ نے حضور سے یہ بات سنی ہے، حضور نے فرمایا جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو خطیب بغدادی نے لکھا، فرمایا جب یہ دخل الجنہ پر پہنچے اللہ پاک نے ان کی روح بھی قبض فرما لی۔ زندگی ان کی گزری حدیث بیان کرتے ہوئے، موت بھی ان کی جو ہے نا وہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے آئی۔ کما تحیون تموتون، اس لیے حضور نے فرمایا جیسی زندگی گزرے گی ایسی تمہاری موت بھی آئے گی۔ لہٰذا یہ غلط فہمی کے اندر نہ رہے کوئی بندہ کہ نہیں جی ابھی جیسے کرنی ہے کرتے رہیں، موت کا اب کسی کو کیا پتہ ہے، کیسی کیسی حالتوں کے اندر موت آ رہی ہے۔ کئیوں کی تو وہ زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں۔ آج کل تو کیمرے کا دور ہے، ہر ایک بندہ جو ہے نا ہر ایک چیز کی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی ایسی ویڈیو آپ حضرات کی نظر سے گزری ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، گاڑی کے اندر ہیں، اپنی خود ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور اس گاڑی کے اندر گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں۔ اس حالت کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس حالت کے اندر موت آ گئی، تو پھر خود حساب کرو کہ اس کا جو آخری کیسی حالت ہوگی اور کس حال کے اندر۔ اور فرمایا جس حال میں موت آئے گی اسی حال کے اندر پھر اللہ کے سامنے اٹھایا بھی جاؤ گی۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے جو ہے نا اس کو اللہ پاک کے سامنے جو ہے اس کی اللہ یعنی مانگنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود خاتمہ بالایمان کی دعائیں فرماتے تھے، امت کو سکھلائیں کہ اچھے خاتمے کی جو ہے نا دعا، اس لیے کہ جیسا خاتمہ ہوگا پھر اسی حالت کے اندر پھر کل کو جو ہے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ تو میں نے عرض کیا بڑے واقعات ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ کا واقعہ، شاگرد نے حدیث پوچھی، کہا میرے علم میں نہیں ہے، گھر جا کر دیکھوں گا۔ کتاب دیکھ رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اسی کتاب حدیث کی تلاش کے اندر وہیں جو ہے نا کلمہ پڑھا، سر حدیث کی کتاب کے اوپر رکھا، ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے شاگرد، نزع کے عالم میں ان کے ایک شاگرد ہیں ابراہیم ابن جراح۔ امام ابو نجیم نے بحر الرائق کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔
فرمایا کہ ان کے پاس آئے عیادت کے لیے تھا کہ بھائی آپ کی حالت بہت خراب ہے، استاد تھے۔ اس حالت کے اندر نزع کے عالم میں امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو کہا اچھا بھائی مجھے وہ فلاں مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے مسئلہ بتایا، امام یوسف نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ ابراہیم ابن جرہ فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا، میرے کان میں آواز پڑی کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ زندگی بھی مسئلے بتاتے سکھاتے گزر گئی، اور آخری حالت کے اندر بھی جو ہے نا جی مسئلہ بتاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ تو جیسی زندگی ہوگی ایسی ہی موت ہوگی۔ اس لیے جو ہے اس کا بہت زیادہ حمید ابن طویل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، سجدے کے بڑے شوقین، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے مولا سجدے میں مجھے بڑا سکون آتا ہے، موت بھی سجدے کی حالت میں آئے۔ تو حمید ابن طویل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اللہ نے موت بھی سجدے کی حالت میں عطا فرمائی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں جیسی زندگی گزرے گی موت بھی اسی حالت کے اندر آئے گی، ورنہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو کلمے کا کہا جاتا ہے، زبان پر کلمہ آتا ہی نہیں۔ کسی کی آنکھیں کس طرف چلی جاتی ہیں، کسی کے منہ کیسے ہو جاتے ہیں، آخری حالت کے اندر جو ہے نا جو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کر لیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ جیسے زندگی ہوگی ایسی موت ہوگی۔ اب یہ ہر بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ کس حالت کے لیے کس حالت میں ملنا چاہتا ہے، اور کس طرح جو ہے نا جی وہ اپنی موت اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔